السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ محترم ماں اور عزیز بہنوں، الحمد للہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے حالات زندگی اور مناقب و فضائل بیان کرنے کا، میں پہلے آپ کے سامنے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اور میری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی اور میری روحانی ماؤں کے بارے میں بیان کر چکی ہوں، اور الحمدللہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے، نہیں تو میں ناچیز کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی، نہ اللہ کے اور اس کے رسول کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہاں، کوشش ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں اور آپ سب الحمدللہ سن چکی ہیں اور پڑھ بھی چکی ہوں گی، سیرت نبوی میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور 2 کنیزیں ملک یمین تھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا 2 بیویوں کا، اور 9 بیویاں یعنی آپ کی اور میری روحانی مائیں، 9 مائیں آپ کی وفات کے وقت، 9 امیاں آپ کی وفات کے وقت موجود تھیں۔ شاعر نے عربی زبان میں ان کو ان الفاظ میں قید کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، توفی رسول اللہ عن 9 نسوة، توفی رسول اللہ عن 9 نسوة وہن ابنة الصدیق عائشة رملة حفصہ جویریة ہند وزینب سودہ ومیمونة والمصطفاة صفیہ۔ یہ 9 بیویاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے وقت موجود تھیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 9 بیویاں آپ کی وفات کے وقت موجود تھیں، اور آپ ان 11 بیویوں کے 11 اپنی روحانی ماؤں کے قصے سن چکی ہیں اور پڑھ بھی چکی ہوں گی۔ الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے آپ کی 2 ملک یمین کے بارے میں، 2 کنیزوں، 2 لونڈیوں کے بارے میں جو آپ کے پاس تھیں، ان کے بارے میں کچھ عرض کروں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو صحیح بات کہنے کی اور آپ سب کو صحیح بات سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو ایک تو تھی حضرت ریحانہ بنت شمعون بن زید رضی اللہ عنہا۔ ریحانہ بنت شمعون بن زید یہودیوں کے مشہور قبیلہ بنی نضیر سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت ریحانہ کا پہلا نکاح بنو قریظہ کے ایک شخص سے ہوا جس کا نام حکم تھا۔ کچھ عرصہ حکم کے نکاح میں رہیں اور باقاعدہ ان کے گھر میں آباد رہیں۔ اس کے بعد مسلمان بنو قریظہ پر غالب آئے تو ان کے اموال اور جائیداد پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ مال غنیمت کے علاوہ بنو قریظہ کے بہت سے لوگ بھی قیدیوں کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضے میں آئے، جن میں حضرت ریحانہ بھی شامل تھیں۔ ان کو ریحانہ کو چند دن حضرت ام المنذر بنت قیس کے گھر میں رکھا گیا۔ مال غنیمت کی تقسیم اور جنگ کے قیدیوں کا فیصلہ ہو جانے کے بعد
نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ریحانہ سے ملنے کے لیے حضرت ام المنذر بنت قیس کے مکان پر تشریف لائے اور ریحانہ سے فرمایا، ریحانہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرو تو میں تم کو اپنے لیے مناسب سمجھتا ہوں۔ اب آگے چل کر روایات جو ہیں ان میں اختلاف ہے۔ ایک روایت ہے کہ مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو ریحانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئیں۔ آپ نے ان کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو اسلام قبول کر لیں، چاہیں تو اپنے مذہب پر قائم رہیں، لیکن ریحانہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا میں اپنے ہی مذہب پر قائم رہوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ریحانہ کے اسلام کے خواہش مند تھے، چاہتے تھے کہ ریحانہ اسلام لے آئیں، اس لیے ان کے اس جواب سے آپ کو تھوڑی سی کوفت ہوئی اور دوبارہ پھر آپ نے فرمایا اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، مگر وہ اب بھی اسلام لانے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی۔ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تکلیف کا بھی باعث ہوئی، لیکن چونکہ اسلام، یاد رکھیے، اسلام آزادی رائے کی آزادی ہر انسان کو دیتا ہے، حریت بھی ہر ایک کا مذہب ہے، حریت فکری جو ہے، حریت فکری اسلام کا مذہب ہے۔ اسلام نے ہر ایک کو آزاد کیا ہے اور اس کی اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ کسی پر زبردستی ظلم نہ کیا جائے اور کسی کے ارادہ و ضمیر کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی نے انہیں کچھ نہیں کہا، نہ انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا اور نہ ان کے ضمیر اور ارادے کے خلاف کوئی قدم اٹھایا۔ اس واقعے کے چند دنوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ فرمایا یہ ثعلبہ بن شعبہ آ رہا ہے اور مجھے ریحانہ کے اسلام کی بشارت دینے کے لیے آئے ہے۔ چنانچہ سبحان اللہ ایسا ہی ہوا، ریحانہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور ثعلبہ نے ریحانہ کے اسلام لانے کی خوشخبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی کہ ریحانہ اسلام لے آئی ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور ملک یمین ان کو اپنے پاس رکھا، ان سے نکاح نہیں کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا اور پھر ان پر پردہ بھی عائد کر دیا تھا اور وہ باقاعدہ حرم نبوی میں داخل ہو گئی تھیں۔ ابن سعد اور حافظ ابن حجر کا رجحان یہی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مورخین اور ارباب سیر کا کہنا ہے کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا کی حیثیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی نہیں تھی بلکہ ایک خادمہ کی تھی۔ یہ واقعہ سن 6 ہجری کا ہے۔ ریحانہ اسلام تو لے آئی تھیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں آپ کے پاس خادمہ، لونڈی، کنیز کی حیثیت سے رہنا چاہتی ہوں، خادمہ کی حیثیت سے رہنا چاہتی ہوں، بیوی کی حیثیت سے آپ مجھ کو نہ رکھیں۔ آپ کا مقام بہت بڑا ہے، آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، آپ پیغمبر رسول ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بیوی بننے کے بعد مجھ سے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی، کوئی تقصیر، کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے جس سے میں گناہگار سمجھی جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی سوچ تھی اور اس لیے وہ خادمہ کی حیثیت سے، کنیز کی حیثیت سے، لونڈی کی حیثیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ہوئی اور وہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ اب ہم
دوسری ملک یمین جو آپ کی دوسری لونڈی یا کنیزہ تھیں، جن کا نام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہے، یہ اپنے زمانے کی ایک فاضلہ اور عالمہ خاتون تھیں۔ ان کے والد کا نام شمعون تھا، ان کی ماں رومیہ تھیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا نہایت حسین و جمیل اور سرخ و سفید تھیں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملک یمین تھیں۔ اسکندریہ کے فرما روا مقوقس نے انہیں بطور ہدیہ 7 ہجری میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا تھا۔ ان کی بہن سیرین بھی ساتھ تھیں، حضرت ماریہ کی بہن بھی ساتھ تھیں۔ اس کے علاوہ اس اسکندریہ کے بادشاہ نے 1000 مسقال سونا، کپڑوں کے 20 عمدہ جوڑے اور ایک گھوڑا، بہترین نسل کا ایک خچر اور ایک وفادار خادم بھی پیش خدمت کیا تھا، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا تھا۔ حضرت ماریہ کے ساتھ یہ سارا مال جو تھا موجود تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب ہدیے کے طور پر بھیجا تھا۔ خادم کا نام بابور تھا، جو ایک معمر آدمی تھا، بڑی عمر کا۔ مقوقس نے یہ سب کچھ مشہور صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کی معیت میں بھیجا تھا، ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ حضرت حاطب کے ساتھ یہ سب کچھ اس بادشاہ نے بھیجا تھا۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کو راستے میں ہی اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور اس کی نشانیاں، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، یہ سب مثالیں دے دے کر راستے میں ان کو بتاتا رہا کہ یہ سب چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، یعنی اللہ کی معرفت کے بارے میں حضرت ماریہ کو بتاتا رہا اور اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اور یہی ہوا کہ انہوں نے راستے میں ہی اسلام کو قبول کر لیا۔ ان کی بہن جو ان کے ساتھ تھیں وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں، لیکن ان کا خادم جو تھا وہ بدستور اپنے مذہب پر قائم رہا، وہ اسلام نہیں لایا۔ اس نے مدینہ منورہ میں آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اسلام قبول کیا۔ خادم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو عالیہ یعنی ایک اونچے مقام پر ٹھہرایا جو مدینہ سے نجد کو جاتے ہوئے ایک بستی میں واقع تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس مختلف اوقات میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے ان پر پردے کے احکام بھی جاری کر دیے تھے۔ ذوالحجہ 8 ہجری میں ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے آپ نے حضرت ام بردہ بنت منظر بن زید رضی اللہ عنہا کی تحویل میں دے دیا۔ حضرت ام بردہ جو تھی وہ آپ کے بیٹے ابراہیم کو دودھ پلاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، ابراہیم پیدا ہوئے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان کے بیٹے نے ان کو آزادی بخش دی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اگرچہ ملک یمین کے گروہ سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کا بے حد خیال رکھتے تھے، بلکہ کہنا چاہیے کہ بہت احترام کرتے تھے ان کا، اور انہیں تمام سہولتیں پہنچاتے تھے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اکثر حضرت ماریہ قبطیہ کے گھر جاتے اور ان کی ہر قسم کی ضروریات پوری کرتے۔ بقول حضرت عائشہ کے ماریہ جب مدینہ منورہ آئیں تو پہل انہیں حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں عالیہ میں منتقل کیا گیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس درجہ اعزاز بخشا کہ ایک لڑکا بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے عطا کیا، اور اس زمین میں باقی ازواج مطہرات سے ممتاز فرما دیا۔ آپ کی کسی بیوی کے ہاں بچے نہیں ہوئے سوائے حضرت خدیجہ کے اور حضرت ماریہ کے۔ ماریہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اور حضرت خدیجہ کے گھر میں آپ نے دیکھا ہے ساری لڑکیاں جو تھیں، چاروں بیٹیاں آپ کی حضرت خدیجہ سے ہی تھیں،
اور آپ کے بیٹے جو انتقال کر گئے تھے وہ بھی حضرت خدیجہ سے تھے۔ لونڈی اور غلام کا سلسلہ اس زمانے میں ایک عالمگیر تہذیب کی حیثیت رکھتا تھا کہ انہیں انتہائی ذلیل سمجھا جاتا تھا لونڈی اور غلام کو۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے غلام کے مقام و مرتبے کو متعین کیا اور انہیں باقاعدہ انسانی حقوق دیے۔ اسلام نے غلام کو اتنا اونچا درجہ دیا کہ قریب قریب اس سلسلے کو ختم کر کے رکھ دیا۔ غلام کو ہر طرح کی آزادی عطا کی اور وہ تمام مراعات مہیا کی جو ایک آزاد انسان کے شایان شان ہو سکتی ہیں۔ اسلام کی اصل خواہش تو اس سلسلے کو ختم کر دینا تھا۔ اسلام تو یہی چاہتا تھا، اصل سب سے بڑی خواہش یہی تھی اسلام کی کہ اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے، لیکن بعد مصالح کی بنا پر ایسا نہیں کیا گیا۔ تاہم غلام کو سہولتیں اس قدر فراہم کر دی کہ ایک اسلامی معاشرے میں عملی طور سے آزاد اور غلام کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ غلاموں کو آزاد لوگوں کے بھائی قرار دیا گیا، ان کی عزت کو لازمی ٹھہرایا گیا، ان کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ تم غلام کو عبدی و امتی، میرا غلام میری لونڈی مت کہو، نہ وہ تمہیں ربی و ربتی کہیں، میرا پروردگار، میرا مولا، میرا پروردگار، میرا حاکم نہ کہیں، بلکہ تم ان کو میرا بچہ اور میری بچی کہو، اور یہ تمہارے لیے اور وہ بھی تمہارے لیے تم کو یا سیدی و یا سیدتی، میرے آقا کے لفظ استعمال نہ کریں۔ اس سے زیادہ غلام کی کیا عزت ہوگی کہ اسلام نے ان کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی سردار، قائد، رہنما، مددگار، بھائی اور معاون کے ہیں۔ انہیں فتح کہا گیا جس کے معنی نوجوان لڑکے کے ہیں۔ بہرحال اسلام نے غلاموں کو تمام مراعات دی اور ہر قسم کے انسانی حقوق سے بہرور کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت بلال حبشی کو یا مولانا، ہمارے آقا کہہ کر پکارتے تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اسی گروہ سے تعلق رکھتی تھیں اور اس درجہ بلند مرتبے کی حامل تھیں کہ خواتین ان پر رشک کیا کرتی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ انہیں انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ماریہ کی تمام ضروریات پوری کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی باقاعدہ ان کا وظیفہ، حضرت ماریہ کا وظیفہ ماہانہ مقرر کر دیا تھا اور ان کے اخراجات کی ذمہ داری آپ نے قبول کی تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کی وفات 16 ہجری میں ہوئی۔ ان کے جنازے پر لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہائی حیران ہوئے تھے۔ نماز جنازہ حضرت عمر ہی نے پڑھائی اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں مدفون کی گئیں، دفن کی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں۔